اور کتنا آسان کام. ایک حدیث میں آتا ہے بھائی. کیوں بھائی سن رہے تھے سو رہے بھائی ہو ہیں جی؟ تھک تو نہیں گئے بھائی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آخری 3 صورتیں صبح 3 دفعہ پڑھے اور آخری 3 صورتیں شام 3 دفعہ پڑھے. کیوں بھی آخری 3 صورتیں کون کون سی ہیں؟ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ والناس. چھوٹی چھوٹی ہیں کہ بڑی بڑی ہیں بھائی؟ چھوٹی سی ہے، آسان ہے، سب پڑھ سکتے ہیں. 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تکفی کا من کل شیء، تیرے لیے ہر چیز میں کافی ہے. یعنی اللہ ہر شر سے تیری حفاظت فرمائے. یہ آسان راستہ لوگوں نے چھوڑا ہوا ہے، مال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. مال 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 مال، نہ دنیا بنتی نہ آخرت بنتی. کیوں پریشانیاں ہیں کہ اعمال والا راستہ چھوڑ کے مال کے راستے پہ چل رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے غیر کی طرف بھاگ رہے ہیں. مسئلے کہاں سے حل ہو جائیں؟ مسئلے کہاں سے حل ہو جائیں؟ دائیں گھٹنے میں درد ہو رہا ہے اور دوائی لگا رہا ہے بائیں میں، پھر کہتا ہے یہ فرق نہیں پڑتا. جہاں درد ہے وہاں تو دوائی نہیں لگائی. تو پریشانیاں آ رہی ہیں اعمال کی کمی سے اور وہ زور لگا رہا ہے مال کے جمع کرنے پر. خوشیاں کہاں سے مل جائیں تجھے؟ ایک آدمی چھت پہ چڑھا ہوا ہے، چھت پہ چڑھا ہوا ہے اور کچھ تلاش کرتا پھر رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر. ارے بھائی کیا تلاش کر رہے ہو؟ تو کیا کہتا ہے میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں. کہاں پہ؟ چھت پہ. لوگ کہیں گے پاگل ہے، وہ بیوقوف ہے، اونٹ چھت پہ ہوتا ہے. لوگ خوشیاں تلاش کر رہے ہیں پیسوں میں، مسئلوں کا حل تلاش کر رہے ہیں چیزوں میں، حالات کا بننا تلاش کر رہے ہیں حکومتوں میں. یہ جہالت ہے. ایسے جیسے اونٹ تلاش کر رہے ہیں چھت پہ. اللہ کی طرف رجوع کرو بھائی، اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کر لو بھائی، اپنے اعمال کو اچھا بناؤ، خوشیاں اللہ دے گا. اللہ کے وعدے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو تقوی اختیار کرے گناہوں سے بچیں گے تو اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارے کاموں میں آسانی کا معاملہ کریں گے، تمہارے کام آسان ہو جائیں گے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ فرما رہے ہیں زمین سے برکتیں ہیں اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھولیں گے. تم کیا کرنا؟ تقوی پر آنا، گناہوں سے بچنا، ایمان کو کامل بنانا. زمین آسمان سے برکتوں کے دروازے اللہ کھول دے گا. تمہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا. کتنا زوردار الفاظ میں اللہ کا وعدہ ہے، ہم ضرور بالضرور تمہیں خوشیوں سے بھری ہوئی زندگی دیں گے. تم کیا کرنا؟ اپنے ایمان کو اچھا بنانا، اپنے اعمال کو اچھا بنانا. حضرت مولانا عباد اللہ پیغام کو لیتے پھرنا. اے دنیا کے انسانوں کیا کرو؟ اللہ کو راضی کر لو، اپنے اعمال کو اچھا بنا لو. زندگی اللہ بنائیں گے، آسانیاں اللہ پیدا کریں گے، خوشیاں اللہ دیں گے، مسئلے اللہ حل کریں گے. تم کس سے دوستی لگاؤ؟ اللہ سے، اللہ سے، اللہ سے. اپنے اعمال کو اچھا بناؤ، اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ. گھر آباد ہوں گے، گھروں میں محبتیں ہوں گی، رشتہ داروں میں محبتیں ہوں گی، اور دیہاتوں میں اور شہروں میں آپس میں محبتیں ہوں گی. کب؟ جب اخلاق اچھے ہوں گے، جب اخلاق اچھے ہوں گے، جب اخلاق اچھے ہوں گے. آج لوگ گھر اچھا بنا رہے ہیں، ٹائل اچھی لگا رہے ہیں، پتھر اچھا لگا رہے ہیں، رنگ روغن اچھا کر رہے ہیں اور پردے اچھے لٹکا رہے ہیں، فانوس اچھا ہو، قالین اچھا ہو. او میرے بھائی گھر آباد ان چیزوں سے نہیں ہوتے. گھر آباد ہوتے ہیں جب اخلاق اچھے ہوتے ہیں، اخلاق اچھے ہوتے ہیں. حضرت مولانا عباد اللہ سب کے گھر جنت بنیں گے، چھوٹا ہو بڑا ہو، کچی وادی میں رہتا ہو بڑے مال میں رہتا ہو، سب کے گھر جنت بنیں گے. کب؟ جب اخلاق اچھے ہوں گے. اور یہ گھر جہنم بنے گا، یہ گھر جہنم بنے گا اگر اخلاق بگڑ گئے، اگر اخلاق بگڑ گئے. اور اخلاق کی بنیادی چیز کیا ہے؟ نرمی، نرمی، نرمی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی میں نرمی نہیں اس آدمی میں کوئی خیر نہیں. جس آدمی میں کیا نہیں بھائی؟ نرمی نہیں، اس میں کیا نہیں؟ خیر. نرم بنو بھائی، اپنے غصے پہ قابو کرو. جیل میں نا ایک آدمی سے پوچھا کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہتا 15 سال ہو گئے. کیا کیا تھا؟ کہتا میں نے آدمی مارا تھا. کیوں مارا تھا؟ کہتا اس نے مجھے گالی نکالی تھی. اب اس سے پوچھا کہ اب کتنی گالیاں پڑتی؟ کہتا اب تو روز ہی پڑتی.
اور بھائی ایک گالی برداشت کر لیتا تو. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں. آپ نے فرمایا اپنے غصے پہ قابو پاؤ. اپنے غصے پہ کیا کرو؟ عرض کے حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں. فرمایا غصے پہ قابو پاؤ. عرض کے حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں. فرمایا غصے پہ قابو پاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کے پھینک دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پہ قابو پا جائے. جیل میں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو غصہ آیا اور وہ غصہ نکالنے پر قادر تھا لیکن غصے کو پی گیا، اللہ قیامت کے دن جنت کی حوریں اس کے سامنے کھڑی کر دیں گے اور فرمائیں گے جو پسند ہے لے لے اس میں سے. کس بات پر؟ غصہ پینے پر. آج لوگوں کو غصہ بہت چڑھا ہوا ہے. گھروں میں لڑائیاں، رشتے داروں میں لڑائیاں، پڑوسی سے لڑائی، اس بات پہ لڑائی کہ تمہاری بکری میرے کھیت میں کیوں گھسی، تمہارے کھیت کا پانی ادھر کیوں آیا، تم نے میرا پانی کیوں توڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، جو ظلم کرے اسے معاف کرو، جو برائی کرے تو بدلہ اچھائی سے دے دو. یہ اخلاق سکھائے. ان اخلاق سے زندگی خوبصورت بنے گی. گھروں میں محبتیں ہوں گی، برادریوں میں محبتیں ہوں گی، نفرتیں ختم ہوں گی. گھر آباد ہوں گے، ایک دوسرے کی عزت ہوگی، احترام ہوگا جب یہ اخلاق وجود میں آئے. بھائی اٹھا لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں پورے دین کا خلاصہ بتاؤں. 30 سپارے لاکھوں حدیث کا خلاصہ بتایا. کیا؟ فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو. ہاں، ایک بول محبتیں پیدا کرتا ہے، ایک بول نفرتیں پیدا کرتا ہے. نکاح بھی ایک بول ہے اور طلاق بھی ایک بول ہے. ایک بول غیر کو اپنا بنا دیتا ہے، ایک بول اپنے کو غیر بنا دیتا ہے. یہ بول کی طاقت ہے. اپنے بول میٹھے بناؤ، گھروں میں محبتیں ہوں گی. بول کڑوے ہوں گے تو زندگی کڑوی ہوگی، بول میٹھا ہوگا زندگی میٹھی ہوگی. یہ تبلیغ میں محنت ہو رہے بھائیوں. اپنے اخلاق اچھے بناؤ، معاف کرنا سیکھو، دل میں کسی کے بارے میں بغض نہ رکھو، کسی کی زبان پہ غیبت نہ لاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرمائے، بڑی سخت بدبو پھیلی، سڑانت پھیل گئی. آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ بدبو کس چیز کی ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، ہمیں تو نہیں پتا. فرمایا یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو دوسروں کی غیبتیں کرتے. جو دوسروں کی کیا کرتے؟ غیبتیں. آج کتنی غیبت ہے، کیسے گھروں میں خوشیاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی آئے، عرض کے حضور میرا غلام ہے، بڑی غلطیاں کرتا ہے، بڑی غلطیاں کرتا ہے، میں کب تک معاف کروں اسے؟ آپ خاموش رہے. پتہ کیوں؟ تاکہ دیکھیں اس پہ طلب ہے، بات سننے کا شوق ہے، جواب سننے کی طلب ہے. آپ خاموش رہے. دوبارہ عرض کیا حضور میرا غلام ہے، بڑی غلطیاں کرتا ہے، میں کب تک معاف کروں؟ تو آپ نے فرمایا اگر وہ ایک دن میں 70 مرتبہ غلطی کیا کرے تو معاف ہی کر دیا کرو. یہ اخلاق سکھائے، یہ اخلاق سکھائے. ہاں، وہ لڑائی جو ہے نا، لڑائی کسی دشمن سے ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے. آج لڑائی کس سے ہو رہی ہے؟ بھائی سے، چچا سے نہیں، اور تو اور لڑائی کس سے؟ بیوی سے. بیوی سے لڑ رہے لوگ. تو ایک جگہ نا ایک آدمی ملا، صبح کا وقت تھا، صبح 8 بجے کا 7. تو ایک آدمی ملا بہت منہ بنا کے بیٹھا ہوا تھا، ایسے چپ غصے میں بیٹھا جیسے کہ لڑکے نہیں آیا. تو میں نے اس سے ویسے ہی کہہ دیا، مجھے نہیں پتا تھا، میں نے اس سے ویسے ہی کہا، میں نے کہا تم کیا بات ہے تمہاری بیوی سے لڑ کے آئے ہو صبح؟ میں کہا تم بیوی سے لڑ کے آئے ہو؟ تو بڑا حیران ہو گیا اور حیران ہو کے کہنے لگا اس نے آپ کو فون تو نہیں کیا؟ وہ واقعی لڑ کے آیا ہو. نہیں، معاف کرو. ایک وہ طارق جمیل صاحب کے پاس نا ایک آدمی آیا، کہنے لگا مولوی صاحب مجھے کوئی ایسا تعویذ دو کہ میرا بیوی سے جھگڑا ختم ہو جائے. ایسا کیا دو؟ تعویذ دو کہ میرا بیوی سے کیا جھگڑا ختم ہو جائے. بڑے جھگڑے ہوتے ہیں بیوی سے، کوئی تعویذ دو.
मौलवी साहब कहने लगे ये तावीज़ का काम नहीं है, अपने अखलाक अच्छे बनाओ, झगड़े खत्म हो जाएंगे। क्या करो? अपने अखलाक अच्छे बनाओ, झगड़े खत्म हो जाएंगे। और अखलाक में एक बात बताई कि देखो हदीस पाक में आता है, बीवी के मुंह में लुकमा डालना सदके के बराबर सवाब है। बीवी के मुंह में लुकमा डालना, खाने का लुकमा डालो, ये सदके के बराबर सवाब है। तो आज घर जाना, बीवी के साथ बैठ के खाना खाना और लुकमे तोड़ तोड़ के बीवी के मुंह में डालना। थोड़े दिनों के बाद उससे मुलाकात हुई तो उससे पूछा भी मैंने तुम्हें एक काम कहा था कि बीवी के मुंह में लुकमे डालना, वो काम तुमने किया? कहता नहीं किया। क्यों नहीं किया? कहता मौलवी साहब शर्म पड़ी जाती है, मुझे शर्म आती है। मौलवी साहब कहने लगे लड़ते हुए शर्म नहीं आती तुझे? हदीस पर अमल करते हुए शर्म आती? उसे हुक्म दिया कि देखो आज तुमने घर जाना है, खाना बीवी के साथ खाना है, लुकमे तोड़ के बीवी के मुंह में डालने, आज मेरा हुक्म है तुम्हारे। अब तो बुजुर्गों ने हुक्म दिया, अब घर गया, बीवी के साथ खाने को कहता तो मेरे साथ बैठ, अब खाने में साथ बिठाया, लुकमा तोड़ा, बीवी से कहता है जरा मुंह तो खोलना जरा। मौलवी साहब कहने लगे वो आके मुझे सुना रहा था कि मौलवी साहब उसका मुंह खुले का खुले ही रह गया उसका। उन्होंने कहा सच्ची बताओ ये किसने तुम्हें समझाया? तारिक जमील ने समझाया। कहता उसने अपना कपड़ा उठाया कि अल्लाह तारिक जमील का भला, बड़ी दुआएं दे रही थी कि झगड़े खत्म हो गए। और भाइयों तबलीग में क्या कह रहे हैं, अपने अखलाक अच्छे बनाओ और लोगों की अच्छाइयां देखो, कमियां ना देखो। लोगों की क्या देखो भाइयों? हर एक में अच्छाइयां भी होती है, कमियां भी होती है, तो नजर किस पे जानी चाहिए? अच्छाइयों। अपनी कमियां देखो, दूसरों की अच्छाइयां देखो, घर आबाद हो जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जनाजा लाया गया, आप जनाजा पढ़ाने के लिए आगे हुए तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सामने आ गए और अर्ज किया हुजूर इसका जनाजा नहीं पढ़ाना आपने। अरे भाई क्यों भाई? इन्नहु रजुलुन फासिक, ये बड़ा फासिक फाजिर आदमी है। आपने सहाबा की तरफ रुख फरमाया और फरमाया कि तुम में से किसी ने इस मरने वाले को कभी कोई नेकी का काम करते देखा है? एक साहबी खड़े हुए, हुजूर मैंने देखा, हरसा लैलतन फी सबीलिल्लाह, एक रात इस आदमी को मैंने देखा ये अल्लाह के रास्ते में पहरा दे रहा था। क्या कितने साथी माशाल्लाह पहरे पे खड़े हुए ना। एक रात मैंने देखा ये अल्लाह के रास्ते में पहरा दे रहा था। आप आगे बढ़े, आपने जनाजा पढ़ाया और उनको दफन किया और फिर कब्र पे खड़े होके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोग तेरे बारे में कहते हैं कि तू जहन्नमी है और मैं अल्लाह का रसूल गवाही देता हूँ कि तू जन्नती है। ये है अखलाक। इससे होते घर आबाद, इससे होती है मोहब्बतें। अखलाक अच्छे बनो, हाँ अपनी कमाई को पाकीज़ा बनाओ भाई। बरकत हलाल में है, हराम में नहीं है। बरकत किस में भाइयों? एक हराम का लुकमा है तो 40 दिन तक दुआएं कबूल नहीं होगी, 40 दिन तक कोई इबादत कबूल नहीं होगी। एक हराम का लुकमा है। हाँ एक सहाबी ने अर्ज किया हुजूर मुझे कोई ऐसा अमल बतलाएं कि मैं मुस्तजाबु दावत बन जाऊं, मेरी हर दुआ कबूल हुआ करे। ऐसा अमल बतलाएं मेरी हर दुआ कबूल हुआ करे। आप सल्लम ने ये नहीं हुआ कि सारी रात तहज्जुद पढ़ा करो, सारा दिन रोजे रखा करो और रोजाना कुरान खत्म किया करो और इशराक से पहले मस्जिद से नहीं। आप सल्लम ने क्या फरमाया? अपनी कमाई को पाकीज़ा बना लो, अपनी कमाई को पाकीज़ा बना लो, हराम ना खाना, तुम्हारी हर दुआ कबूल हुआ करे। तुम्हारी हर दुआ क्या होगी? किसी का हक न दबाना, किसी का हक न दबाना। हाँ 5000 हलाल के हैं, 5 लाख हराम के हैं और बरकत इस 5000 में, बरकत इस 5। देखो अल्लाह अकल से अपनी आंखों से दिखा रहा है हमें। कितनी मोटी सी बात है, सारे किस्म में आती है कि बकरी जो है ना, बकरी 1-2 बच्चे देती है और कुतिया 8-10 बच्चे देती है। रोजाना लाखों बकरे ज़िबा होते हैं, कुत्ते तो नहीं ज़िबा होते। और रेवड़ किसके नजर आते हैं? बकरों के कुत्तों के? भाई रेवड़ किसके नजर आते हैं भाई? कभी कुत्तों का रेवड़ देखा है तक? अल्लाह आंखों से दिखा रहा है कि बरकत हलाल में है, हराम में। बरकत किस में भाइयों? हलाल में, हलाल में। आज लोग बरकत नहीं चाहते, कसरत चाहते। लोग क्या चाहते भाइयों आजकल? बरकत नहीं क्या चाहते? कसरत।
اور نہیں چاہے تھوڑا ہو اور حلال کا ہو برکت ہوگی. اگر حرام کا بہت زیادہ ہے اس میں برکت نہیں ہوگی. کثرت نہیں برکت چاہیے. ہاں آج لوگ کہتے ہیں برکت چھوڑو کثرت ہونی چاہیے. ایک کہاوت ہے کہاوت فاختہ اور چیل. فاختہ کبوتر کی طرح فاختہ اور چیل اس میں سے بڑا کون ہے؟ بولو بھائی بڑا کون ہے؟ چیل بڑی ہے. فاختہ کیا ہے؟ چھوٹی سی. اور فاختہ حلال ہے اور چیل کیا ہے بھائی حرام ہے. فاختہ اور چیل درخت پہ بیٹھی ہوئی تھی. ایک کہاوت ہے. تو ایک بندوق لے کے آدمی شکار کرتا ہوا پہنچ گیا وہاں پر شکاری. تو فاختہ نے چیل سے کہا بھاگ جا مارے گا. وہ شکاری بھاگ جا مارے گا. چیل نے کہا مجھے نہیں مارنا تجھے مارنا ہے تو بھاگ جا. میں تو حرام ہوں تو حلال ہے. میں حرام ہوں تو حلال ہے. فاختہ نے کہا میری مان تو بھاگ جا. اس نے مجھے نہیں مارنا تجھے ہی مارنا ہے. مجھے نہیں مارنا تجھے ہی مارنا ہے بھاگ جا. ابھی ان کی بات چیت چل رہی تھی کہ اس نے مارا نشانہ چیل کو اور چیل جا کے نیچے گری اور تڑپ رہی ہے. فاختہ نے کہا میں نے تجھے کہا نہیں تھا بھاگ جا. آج کل لوگ حلال حرام کو نہیں دیکھتے موٹے مال کو دیکھتے. آج کل لوگ کسے دیکھتے؟ اس لیے پریشانی ہے. یہ بات سمجھائیں او بھائی برکت حلال میں ہے برکت حلال میں ہے. چاہے تھوڑے ہو کسی کا حق نہ دبانا بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت والی کمائی پاکیزہ کمائی کس کی ہوگی؟ 7 باتیں بتائیں. 7 باتیں بتائیں آپ نے کہ برکت والی کمائی ہوگی پاکیزہ کمائی ہوگی. کس کی؟ 7 باتیں. کیا فرمایا؟ جو بات کریں تو سچ بولیں جھوٹ نہ بولو. وعدہ کریں تو پورا کریں وعدہ خلافی نہ کرو. امانت رکھی جائے تو ادا کریں خیانت نہ کرو. چوتھی بات جب اپنا سودا بیچیں تو خام خواہ تعریفیں نہ کریں خام خواہ تعریفیں نہ کریں. اور 5ویں بات جب سودا خریدیں تو اس میں عیب نہ نکالیں. 6ٹھی بات جب کسی کا حق دینا ہے پیسے دینے ہیں کوئی مال دینا ہے تو ٹال مٹول نہ کریں. اور 7ویں بات جب کسی سے حق وصول کرنا ہے تو اس پر سختی نہ کریں. فرمایا جس میں یہ 7 باتیں ہوں گی اس کی کمائی برکت والی ہوگی پاکیزہ ہوگی. تو بھائیو دیکھو یہ تبلیغ میں محنت ہو رہی کہ یہ خوبصورت زندگی دنیا میں وجود میں آ جائے. یہ محنت ہو رہی تبلیغ. یہ چھوٹی سی زندگی ہے یہ ختم ہو جانی ہے. آج ہیں کل نہیں. آج ہیں بچوں کی کتابوں میں لکھا ہوتا تھا پیارے بچوں سنو کہانی. بچوں کی کتابوں میں لکھا ہوتا تھا کیا؟ پیارے بچوں سنو کہانی. ایک تھا راجا ایک تھی رانی دونوں مر گئے ختم کہانی. دونوں مر گئے ختم. تو یہ کہانی سب کی کیا ہونے والی ہے؟ ختم. کہانی ختم ہونے والی ہے. ہاں کتنے لوگ ہیں جو سورج کا طلوع دیکھتے ہیں غروب نہیں دیکھ پاتے. کتنے لوگ ہیں جو درزی کو کپڑے سلنے دیتے ہیں ابھی کپڑے سل کے نہیں آئے تھے کہ کفن سل جاتے ہیں. کتنوں کا کفن بازار میں پہنچ چکا ہے انہیں پتہ نہیں ہے انہیں پتہ نہیں. ہاں یہ چھوٹی سی زندگی ہے اور بڑی قیمتی ہے اور یہ دوبارہ ملنی کوئی نہیں. اللہ نے ہمیں بہت بڑا کام دیا ہے انبیاء والا کام. ہم کچھ نہیں یہ کام بہت بڑا ہے. ہاں انبیاء والا کام. انبیاء کا مقام بڑا انبیاء کا کام بھی بڑا. کوئی انبیاء کے مقام کو نہ پہنچ سکتا اسی طرح کوئی نبی کے کام کو نہیں پہنچ سکتا. تبلیغ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے پیغام کو لے کے پھرو بھائیو. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو جائے گی. جو تبلیغ کا کام کرے دیکھو کوئی سفیر بن جائے نا سفیر
تو سارا خاندان اس کا لوگوں کو بتاتا ہے میرا چچا سفیر بن گیا، میرا دایا سفیر لگ گیا ہے، میرا ماموں سفیر لگ گیا۔ جو تبلیغ کا کام کرے گا، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا، اللہ کا پیغام پہنچائے گا، یہ کس کا سفیر بنے گا بھائیو؟ تو حکومت کا سفیر ہونا بڑی بات کہ اللہ کا سفیر ہونا بڑی بات؟ تو یہ سارا کا سارا مجمع کس کا سفیر بن سکتا ہے؟ اللہ کا